السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا یہ ویڈیو مختصر ضرور ہے، لیکن اس کے اندر دو باتیں میں نے ذکر کرنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہود و نصارہ اسی طرح مشرکین اور کفار سے دوستی کرنے کی ممانعت فرما دی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی نہ کرو گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور تمہارے پاس وحی کے ذریعے جو علم آ گیا ہے، اگر کہیں تم نے اس کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لی تو تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی حمایتی ملے گا، نہ کوئی مددگار ملے گا۔ اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ناقابل تصور تھی کہ آپ کفار کی خواہشات کے پیچھے چلیں گے، لیکن اس آیت کے ذریعے سے پوری امت کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تم یہود و نصارہ کی پیروی نہ کرو، نہ ہی انہیں دوست بناؤ۔ یہ تو ہو گیا ان کے ساتھ دوستی کا معاملہ۔ ایک اور چیز ہے کہ یہودیوں کے عزائم اس وقت بڑے خطرناک ہیں۔ وہ اس وقت یروشلم میں فلسطینیوں پر جو ظلم کر رہے ہیں، اس کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے بیت المقدس۔ وہ چاہتے ہیں کہ بیت المقدس پر کسی نہ کسی طریقے سے قبضہ کر لیں۔ آپ نے اسرائیل کا جھنڈا دیکھا ہوگا، اس جھنڈے کے اندر ان کے سارے عزائم پوشیدہ ہیں۔ ایک یہودی کہتا ہے کہ ہمارا یہ جو پرچم ہے نا، یہ تو سفید ہے، اس کے اوپر اور اس کے نیچے جو دو نیلی پٹیاں ہیں، اس سے ایک طرف دریائے دجلہ مراد ہے اور ایک طرف دریائے نیل مراد ہے، اور اس کے درمیان کا جو علاقہ ہے مصر سے لے کر عراق تک، یہاں یہودی کہتے ہیں کہ ہم کو مسلمانوں کے نبی نے اور ان کے صحابہ نے اس مقدس سرزمین سے نکال دیا تھا، لہٰذا یہ جگہ ہم واپس لے کر رہیں گے۔ بیت المقدس بھی اسی میں آتا ہے، مسجد نبوی بھی اسی میں آتی ہے، اور بیت اللہ شریف بھی اسی میں آتا ہے۔ ان کا ارادہ صرف بیت المقدس تک محدود نہیں ہے، بلکہ بیت المقدس کے بعد ہمارے دوسرے مقدس مقامات تک بھی ہاتھ ڈالنے کی ان کی پوری پلاننگ ہو چکی ہے۔ ہر جگہ مسلمانوں کو ہم پریشان کرتے رہیں گے، اسی طرح ناجائز قبضے کرتے رہیں گے، اور مسلمانوں کے ساتھ ہم جنگ بھی کرتے رہیں گے، ان کے بچوں اور ان کے عورتوں اور ان کے مردوں کو قتل کرتے رہیں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دین اسلام کی وجہ سے عزت بھی دی ہے، اور ختم نبوت کی وجہ سے نبیوں کا وارث بنا کر اس امت کی قیادت بھی دی ہے۔ مسلمان نہ کبھی یہودیوں کو تسلیم کر سکتا ہے اور نہ ہی ان سے کبھی دوستی کر سکتا ہے۔ دوستو، کیا خیال ہے آپ کا؟ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔